السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جس میں ہم استغفار اور اللہ تعالیٰ سے جو ذکر اور استغفار جو ہے ہم اس کو بھی ہم نے سیگمنٹ میں شامل کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ بیسیکلی جو آج کی آیت ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان کی فضیلت جو ہے وہ جب ہمارا پراپر زوم کا لیکچر تھا تو ہم اس میں کر بھی چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتا تھا کہ ہم جو ہے وہ لفظ بہ لفظ ان کو دیکھ لیں۔ یہ جو 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بیسکلی تو یہ پورا ایک رکوع ہے، جو ہمارا یہ رکوع اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، 3 آیات ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پہ 2 آیات ہیں ان کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس میں یہ جو آخری حصہ ہے یہ بھی ایک استغفار کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ہماری دعا ہے، کیونکہ میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، آج ہم جو پہلی آیت ہے ہم صرف اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور جو دوسری آیت ہے وہ بھی ہم سب میں سے معلوم ہے اکثر لوگوں نے اس آیت کا شروع کا حصہ جو ہے وہ یاد نہیں کیا ہوتا، لیکن کوشش کر کے اس کو بھی آپ یاد کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کمائی وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں معاف فرما، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو کچھ روایات جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جب یہ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس سے پہلے یہ جو آیات آپ کو دی گئی ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے سے، عرش کے خزانے، اپنے عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ وہاں سے وہ آپ کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی آیات جو ہیں وہ نہیں دی گئیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم رات کے ٹائم یہ 2 آیات پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہیں، یعنی کہ رات کی حفاظت کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری دوسری آیت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تو حضور پاک نے کہا کہ صحابہ کو بتایا کہ جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہوں بالکل اس کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہارا مواخذہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہی حضور پاک سے
کی ہمیں بشارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں اور اس شخص کو جو یہ دعا کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ ویسے تو الفاظ بہت آسان ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ آمنا ایمان سے ہے کہ ایمان لایا، اور رسول رسول یعنی کہ رسول جو ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمان لائے بما اس پر جو اس چیز پر جو انزلہ کے نازل کی گئی الہی اس کی طرف، یعنی کہ جو ان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا تو اس پر وہ ایمان لے کر آئے. اور اس میں کچھ روایت سے ہم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات کہا گیا میرے رب بھی اس کے رب کی جانب سے والمؤمنون اور مومنین کل ان کے سب آمنا ایمان لائے، یعنی کہ تمام کے تمام مومن بھی جو ہیں وہ اس کلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے. اور باللہ، اب یہ ایمانیات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ باللہ اللہ پر، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ہی بتا دی کہ ہم جو ہے وہ فرق نہیں کرتے بینا درمیان احد ان کسی ایک کے، یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے من رسولی اس کے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام رسول اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے ہم تیسرا پارہ جب شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک الرسول، یہ تمام کے تمام جو رسول ہیں ان کو ہم نے کسی نہ کسی بنیاد پہ کسی چیز کے لیے ہم نے فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو کسی سے کلام کیا، کسی کو اپنا دوست قرار دیا ہے، کسی کو رحمت للعالمین کہا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو سب رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کسی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ دین کو لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد وقالو اور انہوں نے کہا سمینا کہ ہم نے سنا، و اطانا اور اطاعت کی، سمینا و اطانا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا اور غفرانہ کا اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. غفرانہ کا کہ غفرانہ کا نون کا مطلب ہو گیا ہم، کاف کا مطلب ہوا تیری، غفرانہ کا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. رب بنا اے ہمارے رب، و الیہ کا اور تیری ہی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے. تو آج ہم اس پہلی آیت کو ہم خالی دیکھیں گے کیونکہ میں چاہوں گا کہ اگلی کلاس جو ہماری ہوگی اس میں، تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس میں آپ جو ہے وہ اس کو یاد کریں. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے. تو ان دو آیتوں کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں میں بھی، کیونکہ جس طرح سے ہماری نمازوں کا آگے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمیں نمازیں جو ہیں وہ سمجھ کر پڑھنی ہوں گی، تو نماز میں بھی آپ ان دو آیات جو ہے ان کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس کے معنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو اگر کوئی کویسچن ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ تو کر سکتے ہیں. اچھا سلمان بھائی، ایک بات کہنا چاہوں گا ان آیت کے حوالے سے. جی جہاں تک میں نے سنی ہوئی بات ہے، پڑھا نہیں ہے خود سے، کہتے جی ہیں کہ پورا قرآن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دیا گیا. یہ دو آیت ہیں، یہ اس وقت دی گئی تھی کہ جب یہ معراج پہ گئے تھے، یعنی کہ آسمان عرش پہ دی گئی تھی یہ. اور واللہ اعلم، یہ میں نے کہیں پہ کسی مجلس میں یا کہیں سنا تھا یہ میں نے. میرے پاس اس کا خیر نالج نہیں ہے جو میں آپ کی اس بات کی تصدیق کر سکوں. جی، دیکھ لیجیے گا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دو آیتیں ہیں پورے قرآن کی، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت عرش پہ دی گئی. جی لیکن یہ اور تو یہ صحیح حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور پاک کو ایک قسم کا مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایسا خزانہ دیا گیا جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، ایک پیغمبر کو نہیں دیا گیا. یعنی کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اس امت کے پاس یہ تحفہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اس کو ضرور یاد کریں. سلمان جی بھائی، یہ تھوڑا سا میں اگر فیڈ بیک دینا چاہوں کہ بے شک اس میں یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے جو کرسٹ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی اہمیت ہے اور یہ ایمانیات کی آیتیں ہیں. تو یہ لیکن بات کہ یہ صرف حضرت وسلم کو دی گئی، یہ تھوڑی سی مجھے لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک ایمانیات جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے جو بیسک ایمانیات میں کوئی فرق نہیں تھا. مطلب وہ لوگ بھی ان چیزوں کو مانتے تھے کہ اللہ پہ، رسول پہ، ملائکہ پہ اور آخرت پہ ایمان لانا. یہ ہر انبیاء جو بھی آئے ہیں ان کی بیسک دعوت ہی یہی تھی. دیکھیں یہ تو اس حوالے سے ہم اس لیے نہیں ڈیبیٹ میں کروں گا کیونکہ ایک میں نے آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ والی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. تو اصل میں جب حدیث میں اور اپنی سند کے ساتھ کوئی روایت آ جاتی ہے تو یقیناً اس کو کے سیاق و سباق سے، یعنی کہ اصل جو مقصد ہے اس روایت کا کہ اس کی اہمیت جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے جو خزانہ موجود ہے ایک قسم کا، وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان آیات کی. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ سب کے لیے بالکل سیم تھا، اور حضرت آدم سے وہ دین لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تمام کا تمام دین جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ شریعت میں مختلف قسم کی اگر کوئی تبدیلیاں آئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتا دی ہیں، لیکن دین جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے. تو جو دعوت ہے وہ تو یقیناً ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیکن یہ لیے ہے کہ تو دین ابراہیمی جو ہے وہ سارے نبیوں کے لیے سارا مطلب وہی ہے، بس تھوڑی بہت اللہ پاک نے
چینجز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، مطلب جس طرح کہ جو پچھلی جب نئی شریعت آتی ہے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. لیکن جو بیسک ہے ہمارے دین کی وہ دین ابراہیم ہی ہے. جی بالکل، مطلب دین ابراہیمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی دین دیا ہے. اور لیکن دین ایسا نہیں ہے کہ دین ابراہیمی میں اس سے پہلے جو تھا دین، مطلب حضرت آدم سے جو چلا آ رہا ہے دین تو وہی ہے، لیکن جی اس جی میں کچھ شریعت میں جیسے قربانی کا اصول وہاں پہ ڈفرنٹ تھا. ہم دیکھ جی چکے ہیں کہ حابیل قابیل کے واقعے میں قربانی کا کوئی ڈفرنٹ طریقہ تھا. تو لیکن جو شریعت مکمل، یعنی کہ مکمل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، وہی دین، یعنی اسی طرح سے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں کہا آپ پر بھی ایسے ہی ہے. روزے فرض کیے گئے جیسے آپ سے پہلے امتوں پر کیے گئے، یا جو حج ہے وہ بھی پہلے ادا کیا جا رہا تھا، اسی طرح سے ادا کیا جا رہا تھا جس طرح سے آج اس میں جو بدعات شامل ہوئی تھی قرآن نے انٹروین کر کے ان بدعات کو جو ہے وہ دور کیا. بالکل. تو خیر ڈیبیٹ ہماری لمبی ہو جائے گی کیونکہ اگلا ہم نے سیگمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. تو آپ تمام لوگوں کو میں نے کہا کہ بہت شکریہ. اصل مقصد تھا کہ ان آیات کی اہمیت آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور تاکہ اس سے ہماری جو ہے وہ یقیناً یاد ہے خوشی خوشی میں جو ہے وہ ہمارے اضافہ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.